ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، حجیت حدیث، اتباع رسول، محبت رسول کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہا ہوں۔ آج اس موضوع کو، اگرچہ یہ موضوع بہت لمبا اور طویل ہے، لیکن سمیٹ کر انشاءاللہ سیرت النبی کا مستقل موضوع شروع کریں گے، اور بیچ میں درمیان میں جو ماہ و سال یا ایام دین کے حوالے سے شریعت میں معروف ہوں گے، ان کے حوالے سے بھی اپنی گزارشات کو رکھتے جائیں گے۔ سیرت النبی کے جمعوں کو شروع کرنے سے قبل آج جو بات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، بڑی عام فہم اور مشہور حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آج معاشرے کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری نہیں ہوتا انسان کوئی لمبا چوڑا خطبہ اور تفصیلی بحث کرے، صرف ایک حدیث انسان کا سارا منہج اور عقیدہ بدل سکتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، اس کے والد، اس کی اولاد یعنی اس کے والدین، اس کی اولاد مذکر ہو مؤنث ہو جمع، اور تمام دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں۔ بات یہاں پہ بھی مکمل ہے، لیکن میں اور آپ حدیث تو سنتے ہیں، اس کے پہلوؤں کے اوپر غور نہیں کرتے۔ ایمانداری سے بتلائیے، آج جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمیں تو مال کی محبت رسول اللہ سے آگے ہے، ہمیں تو حوث زر کی محبت، زر کی، زن کی، ہر چیز کی محبت رسول اللہ سے آگے ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے کہنے کو مسلمان ہیں، یقین مانیے اگر محبت کے اندر رسول اللہ نمبر 1 پہ، نمبر 1 پہ نہ ہوئے تو اس بندے کا سارا عمل ہی ضائع ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ بندہ مومن ہی نہیں جس کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ مال کی محبت اتنی ہے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں ماننا، حرام کھا کے بھی اگر مال اور تجوری برتیہ بر لو، کیا یہ محبت ہے؟ محبت رسول اللہ سے کرنے کا دعویٰ ہے، لیکن غیر محرم عورت کا چہرے کا طواف کرنا ہے، یہ محبت ہے؟ یہ محبت کے منافی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی معنوں میں ایسی ہونی چاہیے کہ بیٹا کٹ جائے، والد کٹ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے دینا۔ ہم رسول اللہ کی ذات کو تو بڑا مانتے ہیں، لیکن بات اپنے اپنے فقیہ، اپنے اپنے مولوی، اپنے اپنے علامہ کی سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہیں۔ رکیے، ایمانداری سے بتائیے
آپ کی بہن ہو، آپ کی بیٹی ہو، کوئی اس کو طلاق دے دے، آپ کا اس کے بارے میں رویہ کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے آج کے بعد میرے گھر میں نہ آئے، میرے محلے میں نہ آئے، میرے علاقے میں نہ آئے، سارے تعلق ختم۔ حضرت عمر کے کان میں یہ اطلاع پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیویوں کو طلاق دے دیا۔ ان بیویوں میں حضرت عمر کی بیٹی شامل ہے کہ نہیں؟ حضرت حفصہ بھی شامل ہے۔ حضرت عمر کے دل کو چوٹ لگی، اطلاع مل گئی ہے، بیویوں کو سب کو طلاق دے دی گئی ہے۔ اٹھے، کہا میں پوچھ کے آتا ہوں۔ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، رستے میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی محدثین نے محفوظ کر لی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا حفصہ کو بھی طلاق ہوگی، حفصہ نے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا ہوگا، اپنی سگی بیٹی ہے۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ محبت کے تقاضوں کے اوپر علماء نے کتابیں لکھی، بڑی لمبی چوڑی بات ہے، آپ کو عام فہم، آسان فہم کر کے سمجھا رہا ہوں، صرف ایک ہی تقاضا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا میری بیٹی نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ذرا پوچھتا ہوں، اگر میری بیٹی نے، وہ کون ہوتی ہے میرے پیغمبر اور رسول کو تکلیف اور دکھ پہنچانے والی، اگر میری بیٹی نے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہوگی، میں رسول اللہ سے اجازت مانگوں گا، لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَهَا، اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ بتائیے محبت یہ ہے کہ نہیں؟ یہ محبت ریکوائرڈ ہے، یہ شریعت کا مطلوب و مقصود ہے۔ اپنی سگی بیٹی کے بارے میں، جن کے بارے میں اطلاع مل رہی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اگرچہ طلاق نہیں تھی ہوئی، نبی کریم نے الا کیا تھا، وہ ایک الگ مسئلہ لمبا جوڑا، جا کے رسول اللہ سے اجازت مانگوں گا اور کیا کروں گا؟ لوگوں اس جملے کے اوپر غور کرو۔ آج کون سا باپ ایسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتا ہے؟ اللہ کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو جب تک تم رسول اللہ سے ویسی محبت کرنے نہ لگ جاؤ جیسی صحابہ نے کی ہے۔ اور کم از کم درجہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، دنیا کے ہر رشتے ناتے، دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ عبداللہ ابن ابی غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، اس نے چند توہین آمیز الفاظ کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو بلایا، کہا آپ کے والد نے میرے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں۔ بیٹے کی پیشانی کے اوپر شکنیں پڑ گئیں، اسلام کو قبول کر چکا ہے، صحابی ہے۔ کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میرے باپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ پورا مدینہ جانتا ہے، پورا یثرب جانتا ہے کہ میں اپنے باپ کا اتنا مؤدب ہوں کہ کبھی آنکھ اٹھا کر ان کے چہرے پہ ٹکائی نہیں ہے، اتنا ان کا روب اور دبدبہ اور احترام ہے، کبھی ان کے آگے سے بولا نہیں، وہ حکم دیتے ہیں، تعمیل کرتا ہوں، ان کے راہ میں آنکھوں کو بچھاتا ہوں، ان کے قدموں کے اندر اپنے ہاتھوں کو رکھتا ہوں۔ وَأَمَّا فِيكَ، لوگوں اللہ کی قسم عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کے جو الفاظ ہیں اگر آپ عربی میں پڑھیں آپ کی آنکھوں میں پانی آ جائے۔ میں اپنے باپ کا اتنا مؤدب ہوں کہ عمر بیت گئی، جوانی بیت گئی، میں نے صحیح سے اپنے باپ کی شکل کو بھی نہیں دیکھا کہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ وَأَمَّا فِيكَ، لیکن اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات آپ کی آ جائے، لو امرتنی، اگر آپ مجھے حکم کریں، ابھی لقتلتہ، ابھی عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جائے گا اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر دے گا۔ رسول اللہ نے کہا اس لیے نہیں تھا بلایا، صرف آگاہ کرنا تھا۔ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے ساتھیوں کو قتل کرواتے ہیں، مراد یہ نہیں تھی، صرف آپ کو اطلاع دینی تھی۔ وہ بیٹا جس نے کبھی باپ کے ساتھ گستاخی نہیں تھی کی، رسول اللہ نے منع کر دیا
لیکن دوڑتا ہوا مدینہ کے چوک میں پہنچا جہاں سے قافلے نے گزرنا تھا. باپ کا اونٹ آیا, اس کی لگام کو پکڑ لیا. باپ حیران رہ گیا, یہ میرا بیٹا جس نے میرے رستے سے ہمیشہ رکاوٹوں کو دور کیا ہے, آج میرے اونٹ کی لگام پکڑ کے کھڑا ہے. ہاں کھڑا ہے, کیونکہ مسئلہ ایمان کا آ چکا ہے. کہا آپ نے میرے پیغمبر اور رسول کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے, میں آپ کا بیٹا اس وقت تک آپ کو مدینے میں داخلے کا پرمٹ نہیں دوں گا, مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں دوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ نہیں آ جاتا, جب تک ان کا پیغام نہیں آ جاتا کہ آپ مدینے میں داخل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. محبت, یہ جو بات کر رہا ہوں پچھلے خطبے کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیجئے. محبت میں ایمانداری سے بتائیے, کوئی بندہ یہاں پہ بیٹھا ہو, تانو تشنی پہلے بھی کہہ چکا ہوں, مقصود نہیں ہوتا, سمجھانا مقصود ہوتا ہے. محبت کیا ہے, حقیقی محبت کیا ہے؟ یہاں پہ اللہ کی محبت میں کوئی بندہ مغرب کی نماز میں 3 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لے, ایمانداری سے بتائیے, جائیں پوری دنیا کے علماء سے جس بھی مسلک سے ہو تعلق رکھتے ہوئے پوچھئے مسئلہ, مغرب کی 3 رکعتوں کی بجائے 4 رکعتیں ادا کر لیتا ہے, کیا قبول ہو جائیں گی؟ کیا یہ نماز قبول ہوگی؟ اچھا, اس 4 میں سے 3 رکعتیں تو نبی کریم سے ثابت ہیں, کیا وہ 3 قبول ہو جائیں گی؟ چوتھی اللہ قبول نہ کرے, پہلی 3 قبول کر لے, کیا یہ ممکن ہے؟ پوچھئے کسی بھی مسلک کے امام سے, 3 رکعتیں 4 میں سے قبول ہو جائیں گی؟ نہیں. کیوں؟ پتہ کیوں؟ کہ اس چاہے محبت میں کیا جانے والا فعل ہے, اس فعل کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہیں تھی. اس نے صرف ایک بڑھائی, اصول تو یہ ہونا چاہیے تھا یہ والی رد ہو جائے, باقی پچھلی 3 قبول ہو جائیں, لیکن اجماع امت ہے 4 کی 4 رکعتیں باطل ہو گئی. کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیا, دین میں اضافہ اور بدعت کو ایجاد کیا. یہی رسول اللہ کی حدیث ہے, جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسا فعل ایجاد کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں ہے, فہو رد, وہ مردود ہے, وہ باطل ہے. صرف وہ مردود ہو تو چلو ہم آپ کے ساتھ اتنی بحث نہ کریں, ہم آپ کے پیچھے نہ لگے, لیکن ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کی جستجو کرتے جائیں, شاید کہ کسی دل میں یہ باتیں اتر جائیں. اگر صرف اوپر والا رد ہوتا تو بات سمجھی جاتی, ٹھیک ہے یار اوپر والی باتیں رد ہو رہی ہیں. نہیں, اللہ کی قسم بدعت اتنا کبھی اور شنیع فعل ہے, اس نے ایک اضافی پڑھی, پچھلی 3 بھی رد ہو گئی, پچھلی 3 بھی باطل ہو گئی. آپ دین کے اندر 2 کی بجائے 3 عیدیں منائیں گے, 3 عیدیں منائیں گے, پھر ہمیں یہ کہنے دیجئے اگر بدعت کے تحت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا, اس کی خبر نہیں دی, تو صرف یہ عید ضائع نہیں ہوئی بلکہ سابقہ جو 2 عیدیں آپ مناتے ہیں وہ بھی رد ہو گئی, وہ بھی رد ہو گئی. جائیے جس مرضی عالم سے فتویٰ لے لیجئے. ایک حدیث آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی, امام مالک کا قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اس کو ایک نئے اینگل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا, احرام پہنا ہوا, مسجد النبوی میں داخل ہو رہا ہے, اور امام مالک کو کہتا ہے میں مسجد النبوی سے عمرے کی نیت کروں گا, آپ کا اس بارے میں کیا فتویٰ اور رائے ہے؟ حضرت امام مالک نے کہا اس فتنے سے محفوظ ہو جا, اس فتنے سے دور ہو جا. آپ اس کو فتنہ کہتے ہیں, میں اس کو فتنہ کہتا ہوں, اور آیت بھی دلیل کے طور پہ پیش کی کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ڈر جائیں, فتنے میں پڑ جائیں گے. اس بندے نے کہا آپ عجیب بات کرتے ہیں, یہ مسجد النبوی ہے,
یہاں پہ ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے. یہ مسجد النبوی ہے, یہاں روضۃ من ریاض الجنہ ہے, قبر رسول اور منبر رسول کے مابین جنت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ مسجد ایسے ہے, اس کی فضیلت یہ ہے. یہ مدینہ ہے جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکتا. فضائل بیان کری جا رہا ہے. اور بیر علی جہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی نیت کی تھی, اس کی تو اس کے علاوہ میری نظر میں کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. میں ایک عمدہ کام کرتا ہوں, ایک اچھی فضیلت والی جگہ پہ آتا ہوں اور وہاں سے نیت کرتا ہوں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ تم فتنے سے بچ جاؤ, آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ امام مالک مسکرائے اور پھر پرجوش آواز میں کہا, فتنہ اس لیے کہتا ہوں اے بے وقوف آدمی کہ جتنے تو نے فضائل بیان کیے ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں علم نہیں تھا؟ سارے فضائل تجھے رسول اللہ ہی نے بتلائے ہیں کہ اس مسجد میں نماز 1000 کا ثواب ہے, یہاں پہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے, یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر ہے, یہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکتا. یہ سارے فضائل کس نے بتائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فضیلت بتانا بھول گئے, اس کی وحی تیرے اوپر آ گئی. اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عید کی اطلاع دینا بھول گئے 600 برس بعد اس کی وحی تیرے اوپر آ گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلتیں معلوم نہ ہوئی جو امتیوں کو معلوم ہو گئی. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ محبت رسول کا دعویٰ محبت رسول کا. کیا یہ محبت رسول ہے؟ محبت رسول تو یہ ہے, لو امرتنی, عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہہ رہا ہے محبت یہ ہے, آپ زبان سے حدیث نکل دیجئے, دیکھیے باپ کی گردن تن سے جدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ہم آپ کو حدیث بتاتے چلے جائیں اور عجیب و غریب دکھ کی باتیں ہیں. آپ بڑے عالم ہیں کہ ہمارا امام بڑا ہے, آپ بڑے عالم ہیں امام ابو حنیفہ کو زیادہ پتا تھا, آپ بڑے عالم ہیں فلانے امام کو زیادہ. ہم نے کبھی زندگی میں کہا ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بڑے عالم ہیں؟ کون کہتا ہے؟ لیکن میرے بھائیوں یہ بھی غور کرو, آپ نے امام کی بھی اپنی مرضی کی باتوں کو مانا اور اپنی مرضی کی باتوں کو چھوڑ دیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی عید میلاد النبی کا کہیں ذکر نہیں کیا. آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے, جو دلیل جہاں سے حد کریں. جی امام کم علم تھے, مجھے ایمانداری سے بتلائیے, اللہ کی قسم کیا نبی کریم کا کوئی امتی جتنا مرضی بڑا امام محدث ہو, حتیٰ کہ صحابی رسول ہو, حتیٰ کہ امام اعظم قائد اعظم حضرت ابو بکر ہو, جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں, کیا ان کا علم نبی کریم جتنا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آپ بتائیے کیا دنیا کے اندر کوئی امتی ایسا ہے جس کا علم پورے کا پورا نبی کریم کے برابر ہو؟ کوئی نہیں ہے. بڑی عام فہم کر کے بات سمجھانے لگا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں دنیا کے بڑے عالم کے پاس سارا ہی حدیث کا علم ہو اور سارا ہی دین کا علم ہو. بہت عام فہم بات یہ ہے کہ جتنا مرضی بڑا عالم ہو سکتا ہے, ایک بچے اور طالب علم کو کسی حدیث کا کوئی مسئلہ معلوم ہو اور اس کو معلوم نہ ہو. یا تو کہہ دیجئے امتیوں کا علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا تھا, یا اس بات کے اوپر آ جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حرف آخر ہے, ان تک بات امام کی جائے گی مانی جائے گی, صحابی کی جائے گی مانی جائے گی, تابعی کی جائے گی مانی جائے گی. ہمارے لیے حجت اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. یہ بھی ایک لمبا چوڑا ٹاپک ہے, لیکن بتائیے ایمانداری سے, عبداللہ ابن مسعود چھوٹے عالم ہیں, آپ بڑے عالم ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, صرف سمجھانے کے لیے. عبداللہ ابن مسعود بڑے عالم ہیں, لیکن کیا ضروری ہے ان کو ہر مسئلے کا پتہ ہو, حدیث کا ہر علم ان کے پاس ہو؟
کبھی وہ باہر بھی گئے ہیں، کبھی آئے ہیں، ضروری نہیں نبی کریم کی ہر حدیث سے آگاہ ہو۔ علم کتنا زیادہ پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ترازو جو پوری کائنات کا، زمین و آسمان کا وزن اٹھا سکتا ہے، اس اکیلے ترازو میں عبداللہ ابن مسعود کی ایک کمزور پنڈلی ڈال دی جائے، اس کا وزن زمین و آسمان کے وزن سے زیادہ ہو جائے۔ کس وجہ سے؟ یہ پنڈلی کا وزن ہے نہیں، یہ ان کی علمیت ہے۔ جمعہ پڑھنے آئے ہیں، ابی ابن کعب ساتھ بیٹھے ہیں، ان کو آ کے سلام کر رہے ہیں، ابی ابن کعب خاموش ہے، جواب بھی نہیں دے رہے، کہہ رہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آیت پڑھی ہے تجھے پتا ہے ابی یہ کب نازل ہوئی تھی؟ مقصود کیا؟ مجھے پتا ہے، تجھے پتا ہے یہ واقعہ کب ہوا تھا، کس ٹائم ہوا؟ ابی ابن کعب خاموش ہیں۔ جمعہ ختم ہو گیا، انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم کی باتوں میں منہمک کا جواب نہیں دیا، باہر نکلے، ابی ابن کعب نے پکڑ لیا، کہا عبداللہ تو آج ہمارے ساتھ جمعے میں نہیں تھا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا یار عجیب بات کرتے ہو، میں نے آپ سے گفتگو بھی کی، آپ نے مجھے جواب بھی نہیں دیا، میں نے آپ کے ساتھ جمعہ پڑھا، آپ کہتے ہو میں جمعے میں نہیں تھا۔ کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جمعے میں آئے اور آ کے خطیب کے خطبے کے دوران آپس میں گفتگو شروع کر دے، وہ ایسے ہی ہے گویا جمعے میں آیا ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ نہیں تھا سنا ہوا؟ کم درجے کی عالم ہے، ضروری ہے ہر بات پتا ہو؟ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، کہا آج میں نے ایک عجیب حدیث سنی ہے۔ کون سی حدیث؟ ابی ابن کعب نے یہ کہا، سادہ کہا ابی نے سچ کہا ہے، جب ابی کوئی بات اپنی کہے اس کی تحقیق کیا کرو، جب ابی یہ کہا کرے نا کہ رسول اللہ نے کہا ہے تو فوراً اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیا کرو۔ یہاں سے محدثین نے اصول بھی حذف کیے کہ جو سکہ ہو، جو سکہ گواہ ہو، صحابہ سارے صدوق ہیں، جب وہ رسول اللہ سے کوئی بات کہیں گے وہ مانی جائے گی۔ اب بتائیے عبداللہ ابن مسعود کا علم کم تھا؟ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ ایک ذات اور شخصیت کو بڑھاتے بڑھاتے یہ کہتے ہیں اور یار آپ کو زیادہ علم تھا کہ ان کو زیادہ علم تھا؟ بھائی ان کو زیادہ علم تھا، لیکن کیا ضروری ہے کہ دین کے ہر مسئلے کا علم ان کے پاس ہو؟ کیا یہ ضروری ہے؟ یہ ثابت کریں، یا تو کہہ دیں کہ ان کا علم رسول اللہ کے علم کے برابر ہے، معاذ اللہ۔ بتائیے، چلے آگے آئیے، حضرت ابو بکر سبحان اللہ قربان جائیں ان کی ہستی پہ، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، بتائیے جس صحابی کو اللہ صحابی کے، آپ کو پتا ہے نا امت کا اجماع اس بات کے اوپر کہ کسی صحابی جو بعد میں اسلام قبول کیا اس کے بارے میں کوئی علمی بحث اور تحقیق ہو رہی ہو کہ یہ مروان صحابی تھے یا نہیں تھے، یہ بحث ہو سکتی ہے ہر صحابی کے بارے میں، کہ تحقیق کیا جائے کہ واقعی انہوں نے رسول اللہ کو اپنی حیات میں دیکھا کہ نہیں، تحقیق کی جائے، ان کے بارے میں تحقیق ہو سکتی ہے کہ یہ صحابی تھے یا نہیں تھے۔ واحد ایک ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں اگر کوئی تحقیق کرے کہ یہ صحابی تھے یا نہیں تھے، اجماع امت ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کو اللہ نے قرآن میں صحابی کہا ہے، قرآن میں صحابی کہا ہے۔ اتنا عظیم آدمی، اتنا عظیم عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، کہا اللہ دنیا میں جتنے حق تھے سب کے حق لٹا دیے، ابو بکر کا حق نہیں لٹا سکا، اللہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دینا۔ اتنا عظیم آدمی، اتنا بڑا انسان، لیکن ہے امتی ہیں، اللہ کی قسم ہے امتی ہیں، یہی ہمارا منہج ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کھولیے کتابوں کو، کھولیے ان کے اوپر غور و فکر کیجئے۔ نبی کریم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے نبی کریم سے خواب کی تعبیر پوچھی، پاس ابو بکر بیٹھے ہیں، کہا اللہ کے رسول میں خواب کی تعبیر بتلا دوں؟ آپ بتلا دیجئے۔ بتلانے کے بعد ابو بکر نے اپنا اور میرا، آپ کا اور ہمارا اللہ کی قسم منہج بھی بیان کر دیا۔ کیا کہا؟ اخطأت ام اصبت، اے اللہ کے رسول کیا میں نے صحیح بیان کیا یا غلط بیان کیا؟ کیا میں نے صحیح بیان کیا کہ غلط بیان کیا ہے؟
اگر امتیوں میں کسی کا قول فعل تعبیر حجت ہوتی تو اللہ کی قسم نبیوں کے بعد ابو بکر کی ہوتی، لیکن ابو بکر نبی کے سامنے بیان کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا صحیح بیان کی ہے کہ غلط بیان کی ہے؟ عقیدہ تو یہی پہ واضح ہو گیا کہ غلطی کا امکان ہے، صرف غلطی سے پاک کسی کی بات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیا کہا آگے سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہمارے عقیدے کے، ہمارے منہج کے عین اصولوں کے مطابق ہے۔ اصبت بعضا واخطأت بعضا، بعض باتیں تو نے صحیح بیان کی ہیں اور بعض باتیں غلط بیان کی ہیں۔ اگر ابو بکر جیسا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان سے اجازت لے کے بات اور تعبیر کو بیان کر رہا ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور رسول اللہ نے جو غلطی ہوئی اس کو سارا بیان کر دیا کہ آپ نے یہ جو تعبیر کا حصہ بیان کیا ہے یہ غلط ہے۔ آپ بتائیے آپ ہمیں کس طرف بلاتے ہیں؟ پچھلا جمعہ پڑھایا سوشل میڈیا، فون، آپ ہمیں اماموں کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں، ہم سب اماموں کو مانتے ہیں، علماء کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن مانیں گے صرف وہی بات جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی۔ اگر ہم نے دین میں حجت اور آپ کی طرح یہ دلائل، آپ بڑے عالم ہیں کہ وہ بڑے عالم تھے، آپ کے پاس علم زیادہ کہ ان کے پاس، بتائیے آپ بڑے عالم ہیں کہ ابو بکر بڑے عالم ہیں؟ اگر ہم نے حجت ماننا ہوتا تو ابو بکر کی ذات کو مان لیتے۔ اگر حضرت ابو بکر کی رائے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، کائنات میں واحد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی رائے میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ان کی نام کے اوپر بدعات کو گڑ لیا جائے، نت نئے رسومات اور رواج کو اختیار کر لیا جائے۔ صحابہ نے کیا کہا تھا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، احکام کی آخری آیت جب نازل ہوئی تھی، یہ احکام کی آخری آیت ہے، اس کے بعد بھی وہی جاری رہی ہے کچھ، لیکن حکم میں سے، احکامات میں سے جب یہ آخری آیت نازل ہوئی صحابہ نے کیا کہا تھا؟ ایمانداری سے بتلاؤ۔ اللہ کی قسم صحابہ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول، اگر آج دین مکمل ہو گیا ہے تو ہم ایسے عمل کرنے والے ہیں کہ آپ بھی گواہ رہیے دین کے اوپر عمل بھی مکمل ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بات سمجھ آئیے؟ اگر آج اللہ نے وحی نازل کر دی ہے کہ آج کے دن دین اسلام مکمل ہو گیا ہے، احکامات میں سے کوئی نئی بات نہیں آئے گی اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا گیا ہے، اور آپ اگر ہمیں گواہ بنا رہے ہیں نا اللہ کے رسول کہ میں نے دین پورا پہنچایا ہے، تو ہم بھی آپ کو گواہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو بات پہنچائی ہے آپ کے صحابہ نے اس کے اوپر عمل کرنی ہے۔ صحابہ نبی کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمل کر دیا۔ بتائیے ان صحابہ کے اعمال میں عید میلاد النبی کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ دین مکمل ہو گیا، صحابہ نے عمل مکمل کر دیا، آپ عوام کو کہتے ہیں نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے تھے، جنت البقیع میں گئے تھے، چپکے ساری رات عبادت کی تھی، آ کے سو گئے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ نعوذ باللہ، یہ نبیوں کا مقام ہوتا ہے کہ نبی کریم کوئی بات چھپا کے چلے جائیں؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی بدعت ایجاد کرے، کل تیجا 40واں ختم اس بنیاد کے اوپر کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ کی قسم آپ نبی کریم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ نبی کریم نے یا تو یہ بات بتلائی نہیں یا ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ نبی کریم جس فضیلت کو پا نہ سکے، تیرا اور میرا مولوی پا گیا، پھر بھی محبت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے۔ محبت رسول یہ ہے، اللہ کی قسم حدیث رسول آ جائے کہ باپ کی گردن کاٹنی پڑے، کاٹ دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا اندیشہ ہو، عمر اپنی بیٹی کی گردن کو کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں، یہ ہے محبت رسول۔ صحابیاں آئی ہیں غزوے کے اندر، آ کے کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول یہ میرا بچہ بھی لے جائیے۔ بچہ کس کام کا؟ غزوہ ہے، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے۔ اے اللہ کے رسول
جب دشمن آپ کے اوپر تیر چلائیں میرے بچے کو اپنے چہرے کے سامنے کر لیجیے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نہ صرف نبی کی ذات کے ساتھ محبت کی ہے بلکہ ان کی بات کے ساتھ بھی محبت کی ہے۔ یہاں پہ ذات کے ساتھ تو محبت ہے، بات کی بات کرو گے تو الٹے پاؤں پھر جائیں گے۔ اور بھائیو، جس نبی کی ذات اعلیٰ ہے اس نبی کی بات اعلیٰ نہیں۔ اور یہ انقلاب جو ہمارے معاشرے میں افسوس ہوتا ہے مسلمان ہیں پھر بھی ہمارے معاشرے کو انقلاب کی ضرورت ہے۔ انقلاب کی ضرورت تو اس معاشرے کو تھی کہ عمر بن جموح کے تینوں بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا، معوذ، معاذ، خلاد۔ انقلاب ایسے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جانے سے قبل اس دور کے حالات اور واقعات کو ذہن میں رکھے اور کیسا اجالا ہے۔ اللہ کی قسم، عقائد کی بھی اصلاح کر دی، اعمال کی بھی اصلاح کر دی۔ عقائد کیسے درست ہوئے؟ عمر بن جموح کے بیٹے ہر روز ان کا بت اٹھاتے، باپ کی بڑی عزت احترام تھی، بنو سلمہ کے سردار ہیں عمر بن جموح، بڑے روب اور دبدبے والی شخصیت ہے، لکڑی کا بنا ہوا بت اٹھاتے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال آتے۔ باپ سے ہمت نہیں بات کرنے کی، تبلیغ کرنے کی، روب دبدبہ ایک تدبیر کی، وہ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا لاتے۔ 6 مرتبہ ایسے کیا لگاتار۔ صرف آپ کو یہ ایک دباچہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ سیرت کے باب میں جائیں گے اس طرح کے واقعات کو بیان کریں گے۔ دباچہ یہ ہے، 6 مرتبہ کوڑے میں پھینکا، کوڑے سے اٹھا لایا کہ میرے معبود کے ساتھ کون ایسا کر رہا ہے، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اگلی مرتبہ ایک ساتھ مرا ہوا کتا بھی باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا۔ عمر بن جموح کے ضمیر کے اوپر چوٹ لگی۔ ٹرننگ پوائنٹ، یہ وہ انقلاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ کہا اگر تو اپنے آپ کو کوڑے میں گرنے سے نہیں بچا سکتا، آج کتے کے ساتھ اس کنویں میں ہے تو میں تیرے سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ عقیدوں میں اصلاح ایسے آئی، لیکن آج پھر ہم مخلوق کے غلام ہو گئے۔ انبیاء لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کے اللہ کی عبادت کی طرف لے کے گئے۔ آج پھر بندے اس بات کے اوپر درس دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے بندوں کے پاس آ جاؤ، اللہ بڑی دور ہے، اس کو واسطے وسیلے ذریعے کی ضرورت ہے، اللہ معاذ اللہ براہ راست سنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ جو قریب ہے وہ نہیں سنتا، جو مر جائے وہ براہ راست سننا شروع کر دیتا ہے۔ اور جہاں تک اعمال کی اصلاح کی بات ہے، مرثد بن ابی مرثد آپ نے سنا ہوگا، مشہور واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ایمان تو قبول کر لوں، اسلام تو قبول کر لوں، لیکن ہنر کوئی نہیں ہے پاس، ایک ہی کام آتا ہے چوری اور ڈکیتی اور نقب زنی کا۔ اسلام قبول کروں گا، کھاؤں گا کیسے، پیوں گا کیسے، روزگار کیسے چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا تو اسلام کو قبول کر، تجھے ہم نقب زنی کی اجازت دیں گے۔ صحابہ ششدر، حیران کہ نبی کریم کی زندگی میں کبھی ایسا جملہ نبی کریم نے ادا نہیں کیا۔ آج ایک بندے کو اسلام قبول کروانے کے لیے نقب زنی کی اجازت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا استعجاب دیکھ کے، حیرت دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا تم نے کیا سمجھا؟ آج کے بعد یہ ہمارے لیے نقب لگائے گا، مکہ کے وہ قیدی، مکہ کے وہ مظلوم جو گھروں میں قید ہیں، یہ ان کی چھت پھاڑ کے ان کو لے کے آیا کرے گا، اور تم اور میں مل کے اس کو اس کا معاوضہ دیا کریں گے۔ ابھی اسلام قبول کیا ہے، نبی کریم نے پہلی ٹاسک دی، جاؤ مکہ سے قیدیوں کو اور مظلوموں کو آزاد کروا کے لاؤ۔ وہ مرثد بن ابی مرثد، جن کا وہاں پہ اس وقت عرب کی نہایت خوبصورت عورت کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں تعلق تھے، نقب لگانے گئے، اس عورت نے مرثد بن ابی مرثد کی چال کو، ڈھال کو، انداز کو بھانپ لیا۔ کہا مرثد آ، بڑے عرصے بعد چکر لگا، دعوت گناہ دی۔ اللہ کی قسم صرف عقائد کی اصلاح نہیں ہوئی، نبی کریم کے آنے سے اعمال کی بھی اصلاح ہوئی۔ مرثد بن ابی مرثد نے کہا تو مجھے محبوب بھی تھی، تو مجھے پیاری بھی تھی، میں تیرے سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ ہاتھ ایک ایسی ہستی کے ہاتھ میں دے آیا ہوں
کہ اب یہ ہاتھ کسی غیر محرم کو چھو نہیں سکتا؟ بتائیے، عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، آپ چاہتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت کے دور میں واپس لوٹ جائیں؟ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، بابری مسجد کے حوالے سے آپ کے سامنے بھارت کے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ آج مسلمان امت کے اوپر حقیقی معنوں میں وہ دور آ چکا ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ہم اس وقت 313 بھی نہیں ہوں گے؟ کیا ہم 313 بھی نہیں ہوں گے جو قومیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں؟ بل انتم کغثاء السیل، بلکہ تم تو موسلا دار بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگے۔ کیا ہوگا پھر اللہ کے رسول؟ ہاں، تم میں دنیا کی محبت، مادے کی محبت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت شروع ہو جائے گی۔ پھر جب یہ لمحہ آئے گا قومیں تمہارے پہ ٹوٹ پڑیں گی۔ آج مسلمان دنیا کے اندر آبادی کے لحاظ سے پہلے نمبر پہ، دولت اور معیشت کے لحاظ سے مسلمان ممالک پہلے نمبر پہ، عمارت تیل کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پہ، اور زوال ایسا ہے بابری مسجد کا سقوط ہو گیا، مندر کی جگہ الاٹ ہو گئی، امت مسلمہ کے کان پہ جو بھی نہیں رینگی۔ اور دکھ اور افسوس کی بات، بر صغیر پاکستان اور بلکہ اگر کہا جائے پاک و ہند کے مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہے؟ کیا ہم نے وطن کی لکیر کھینچ دی تھی تو کیا ہم بابری مسجد کے وارث نہیں؟ عقیدے کے لحاظ سے، جغرافیے کے لحاظ سے بابری مسجد کے وارث اس خطے کے مسلمان بھی ہیں۔ اگر تمہارا اور میرا کلیجہ بابری مسجد کے سقوط کے اوپر پرسکون اور مطمئن رہتا ہے تو پھر چھوڑ دو بیت المقدس کے اوپر بھی آنسو بہانا، فلسطین کے اوپر، اور امت چھوڑ چکی ہے۔ مودی نے فیصلہ آنے سے قبل یہ کہا تھا کہ فیصلہ آ رہا ہے، وہ فیصلہ آ گیا۔ میرا اور آپ کا طرز عمل اور لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی قسم، کعبہ کی بیٹیاں ہوتی ہیں مسجدیں، اور دنیا کے مابین، دنیا کے اندر، عالم دنیا میں یہ بات مسلمہ ہے کہ کسی بھی عبادت خانے کو گرا کے دوسرا مذہب اپنا عبادت خانہ تعمیر نہ کرے۔ کہاں گے دنیا کے قوانین؟ کہاں گے دنیا کے قوانین؟ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا جو کلی ہے، یہ 100% درست ہے۔ آج بابری مسجد کی جگہ 5 ایکڑ زمین دے دی گئی ہے، اس کے اوپر مسجد بنا لو۔ کیا ہندوستان کا ہندو
اس بات کے اوپر ہمارے سے ایگریمنٹ کرنے کے اوپر تیار ہے پاکستان کے سارے مندر گرا کر ان کو ہم اس کی متبادل جگہ دے دیتے ہیں, بنا لیں. یہ کیسا ظلم کا بربریت کا فیصلہ ہے. لیکن ہمارے نہ عوام کے اوپر نہ حکام کے اوپر کانوں میں جوں بھی نہیں رینگ رہی. اور دکھ اور افسوس کی بات, ابھی میں ایک پروگرام اٹینڈ کر کے آ رہا ہوں. ایک بندہ آپ نے پڑھا ہوگا پکڑا گیا ہے, خیبر پختونخوا حکومت کا ملازم ہے, باہر سے 2 مرتبہ جنسی جرائم بچوں کے ساتھ غلط کام کرنے کے جرم میں سزا یافتہ ہے. اس کو پاکستان بلا کے نوکری دی گئی. کس نے دی؟ اس بندے کو تو پکڑ لیا, لیکن جو لے کے آیا, جس نے حکومت میں رکھا, یہ بندہ اس نے بچوں کے ساتھ زیادتی کی. اور آپ کو پتا ہے پاکستان کا سپریم لا قرآن و سنت ہے, لیکن وہاں پہ ہمارے ایک دوست وکیل بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا علامہ صاحب آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا سپریم لا قرآن و سنت ہے, اس کے نافوذ کے لیے بھی کوشش اسٹرگل نہیں کریں گے تو ختم ہے. ہمارے پاکستان میں اس جنسی جرم کی جو سزا ہے صرف 7 برس ہے. معاذ اللہ. سمجھ آئیے بات؟ زنا کی سزا شریعت میں سنگسار, بدفعلی کی سزا مسند احمد میں فاعل مفعول اگر مرد ہو, بچہ ہو یا بڑا ہو, اس کی سزا ترمذی میں مسند احمد میں کیا ہے؟ ان دونوں کو قتل کیا جائے گا. حضرت ابو بکر کو حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا, ایسی قوم پہ آیا ہوں جو مردوں کے اوپر ہی آتی ہے, عورتوں کے ساتھ شادی نہیں کرتی, آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو بکر نے سارے صحابہ سے مشاورت کی اور کہا اس پوری کی پوری بستی کو جڑ سے اکھاڑ دو, ان کا کوئی گھر سلامت نہ رہنے دینا, گھروں کو آگ لگا دو اور ان بدبختوں کو قتل کر دو. حضرت علی کے دور میں بھی یہ واقعہ پیش آیا. ایک بستی ایسی فتح ہوئی, خبر ملی, حضرت علی نے صرف بستی کو آگ نہیں لگائی بلکہ فاعل اور مفعول سب کو آگ لگوا دی. عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ کیا ہے؟ اس کو سنسار کیا جائے گا. اور پاکستان لا کے اندر کیا ہے؟ 7 سال سزا یا 10 لاکھ روپیہ جرمانہ دے کے آزاد ہو جائے. آپ بتائیے اگر زینب کے قاتل عمران کو رات کی تاریکی اور اندھیرے کے اندر ریاست مدینہ کے نام لیوا پتہ نہیں زہر دیا ہے, کہاں پہ سزا ہوئی ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں, اگر چوک چوراہے میں دی ہوتی اللہ کی قسم یہ بدبخت پیدا نہ ہوتا. اور ابھی بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے ایسے بدبختوں کو چوکوں اور چوراہوں کے اندر ٹانگ دیا جائے. پھر کہتے ہیں مولوی متشدد ہیں. یہ تشدد ہے؟ جب اس نے بچے کے ساتھ یہ ظلم کیا, بچے کو قتل کیا, اس کو رحم نہیں آیا. ہم اگر اب کہیں گے نا اس کو آگ لگا دی جائے, اس کو پھانسی دے دی جائے, محبتی مافیا, سیکولر میڈیا, کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے, سزائے موت کی جگہ اس کو عمر قید دے دے, یہ دے دیں. آپ کو اور مجھے ایک جہد مسلسل کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر بھی اگر ہم چاہتے ہیں اسلامی نظام نافذ ہو, مجھے اور آپ کو خاص طور پہ دینی جماعتوں کو ان شکوں کے اوپر شدید صدائے احتجاج کو بلند کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دو اہم اعلان ہیں. ایک تو باہر ہجامہ والے بھائی آئے ہوئے ہیں اور ہجامہ جو